بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ کینسر ایک موذی مرض ہے اور آج کل کے زمانے میں یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں تشخیص ہو گیا ہے کینسر کا، اور یہ کینسر ایک جان لیوا مرض ہے، ایک مہلک مرض ہے۔ اگرچہ آج دنیا نے جو ترقی کی ہے اسی کی وجہ سے ایسے کچھ طریقے ہیں، ایسے کچھ علاج ہیں جس کی وجہ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن کینسر کے بھی سٹیجز ہیں، جیسا کہ سٹیج 1 2 3 4 وغیرہ وغیرہ۔ تو کینسر جب بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو جائے تو اس کا علاج کرنا پھر بس بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا کہے کہ یہ کینسر نئی بیماری ہے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، مثال کے طور پر جو ممیز ہیں، ان پہ بھی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ان میں بھی کینسر کے سیل پائے گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کینسر ہوتا کس طرح ہے، اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں جیسے ہاتھی ہے، بلو ویل ہے اور اس طرح کے دوسرے بڑے بڑے جانور، ہیپو وغیرہ، تو ان میں کینسر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب جاننے کے لیے پہلے میں یہ بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بیماریاں پھیلتی ہیں کس وجہ سے، اور یہ کینسر کی بیماری جو عام ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس میں پھر وہی بات آڑے آ جاتی ہے کہ ایک تو کلائمیٹ چینج ہے اور دوسری بات گلوبل وارمنگ کی ہے۔ یہ دو ٹرمز یعنی کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ، یہ دو مختلف ٹرمز ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے، تقریباً اگرچہ ان کی میننگز میں ڈفرینس ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں، مثلا کینسر کی بات ہو رہی ہے، تو انڈسٹریلائزیشن بھی بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر چکا ہے، اور کارخانوں وغیرہ سے جو دھواں اٹھتا ہے اس سے فضائی آلودگی بنتی ہے، اور اسی فضائی آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں سے ایک کینسر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم نے اگر بیماریوں کو کم کرنا ہے تو اپنے ماحول کو صاف کریں گے آلودگی سے، اور ویسے بھی ہماری مذہبی تعلیمات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اسی پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائے اور صفائی کا عمل خود سے شروع کریں تو میرے خیال میں، یعنی انفرادی طور پر ہم اس کو شروع کریں تو میرے خیال میں ہمارا ماحول صاف ہو جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ ہم ماحول کو مکمل طور پر صاف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس پولوشن کو، اس آلودگی کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اور ریسرچ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ 97% ہم خود ہی، یعنی انسان خود ہی اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اس ماحول کو تباہ کر رہے ہیں۔ جی بھائی دوستو، تو بات ہو رہی تھی کینسر کی، اور اس میں سب سے اہم بات کہ بڑے جانوروں کو کینسر کیوں نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ حیوان ہو یا چاہے وہ پودے ہو، یہ ساری چیزیں ایک چیز سے بنتے ہیں جس کو کہتے ہیں سیلز، یعنی ہر چیز سیل سے بنتا ہے، اور یہی سیلز اگر ایک سیل ہو تو وہ سیل تقسیم در تقسیم ہو کے سیلز کو بڑھاتے ہیں۔ جتنے بھی یہ سیلز بڑھ جائے تو اسی طرح ہمارا جسم گروتھ کرتا ہے، یا کسی بھی جاندار کا جسم گروتھ کرتا ہے، چاہے پودے ہو، حیوان ہو اور انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس کا جسم گروتھ کرتا ہے۔
سیلز کے اندر ڈی این اے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کا ملٹیپلیکیشن یعنی ضرب ہو جاتا ہے اور یہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو تقسیم در تقسیم ہوتا ہے یہ ایک میکینزم کے تھرو ہوتا ہے، اور یہ ایک قدرتی میکینزم ہے، ایک سسٹم کے تھرو ہوتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اور سیل یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، صرف اور صرف دوربین کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سیل کے اندر بھی جتنی چیزیں ہیں جیسے مائٹوکانڈریا وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی سیل کے پارٹس ہیں اور سیل کے حصے ہیں، تو اس کو بھی دوربین کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن طاقتور دوربین کے ذریعے سے اور طاقتور دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ عام آنکھ سے یہ چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی ہیں، تو اس میں تقسیم در تقسیم کا عمل ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسی تقسیم کے دوران بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کچھ سیلز میں خرابی ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی خرابی کی وجہ سے جو سیلز بنتے ہیں، جو خلیے بنتے ہیں، وہ خلیے کینسر کے خلیے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ کینسر کے خلیے بھی انسانی جسم میں یا حیوانات کے جسم میں یا کسی اور جو جاندار ہو کوئی اور، اس میں اور بھی بڑھتے جاتے ہیں، جو کینسر کا سبب یعنی کینسر کی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اب قدرتی طور پر یہ ہے کہ ہر جاندار کے جسم کے اندر کچھ سیلز یا کچھ خلیے اس طرح ہے جس کو اینٹی کینسر آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کینسر سپریسیو سیلز ہوتے ہیں۔ وہی کینسر سپریسیو سیلز انہی سیلز کو یعنی کینسر کے سیلز کو دباتے ہیں یعنی ختم کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کینسر کی بیماری یا ختم ہو جاتی ہے یا یہ خلیے دب کے رہ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چھوٹے یعنی انسانوں میں کینسر زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت بڑے جانوروں کے، جیسے کہ ہاتھی ہے یا بلو ویل ہے، تو سائنسدانوں کے مطابق یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر انسان میں ایک خلیہ ہے کینسر کو ڈپریس کرنے کے لیے، یعنی اینٹی کینسر جو خلیہ ہے وہ ایک ہے، تو ہاتھی یا بلو ویل سے اس طرح کے جو بڑے جانور ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر اس بڑے جانور میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے جرافی ہے، تو اسی وجہ سے ان میں کینسر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اینٹی کینسر سیلز اس میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بنسبت انسان کے۔ یعنی ایسا سمجھے اگر ہم مثال کے طور پر انسان میں اگر یہ اینٹی کینسر سیل ایک ہے، تو بڑے جانوروں میں جیسے ہاتھی، بلو ویل یا جرافی، ہیپو وغیرہ، اس میں تقریباً 10-20 تک ہوں گے، تو اسی وجہ سے ان کو کینسر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہم بالکل یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کینسر نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو ہر کسی پہ آ سکتی ہے۔ اور دوسری بات تحقیق کی ہے کہ شاید اس حوالے سے ہم یا انسانوں نے اتنا ریسرچ نہیں کیا ہے جتنا کہ چاہیے کہ ہمیں سارا کچھ معلوم ہو۔ اگر ہم چاہے بیماریاں نہ ہو، کینسر نہ ہو، اس طرح کی مہلک بیماریاں نہ ہو، یا بیماریوں سے ہم بچ جائیں، تو ہمیں ماحول کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اور جو دنیا میں عالمی حدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ ہم اس کو کم سے کم کریں، اور جتنا بھی ہمارا حصہ ہو سکتا ہے اتنا حصہ ہمیں اس میں ڈالنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب سے جو علاج ہے آسان، وہ ہے پلانٹ اے ٹری، کہ ایک پودا لگاؤ۔ یہ پودے لگانے سے فضائی آلودگی میں اور جتنی بھی آلودگی ہے اس میں انشاءاللہ کمی آ جائے گی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے
اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ماحول کو جتنا بھی صاف کر سکیں اس کو صاف بنائیں۔ اللہ حافظ۔